اب گناہ کے اثرات دیکھ لیجیے، بہت زیادہ ہیں، سینکڑوں گناہ کے اثرات ہیں جو قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں اور جو ہمارے ائمہ معصومین نے حدیثوں میں بیان فرمائے ہیں۔ پہلا میں نے اثر اس کا یہی لکھا ہے کہ نفس ملامت کرتا ہے۔ سورہ قیامت کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نفس کے بارے میں فرماتا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، نفس انسان کا اتنا با شرافت ہے کہ خدا اس نفس کی قسم کھا رہا ہے۔ عجیب ہے، جہاں پروردگار عالم کے اس کائنات میں عظیم ترین مظاہر ہیں کہ جو با عظمت ہیں، ان میں سے ایک چیز انسان کا نفس ہے، جس کی خدا قسم کھا کے کہہ رہے کہ قسم ہے اس نفس کی جو انسان کو بعد میں ملامت کرتا ہے۔ یعنی یہ خدا کی عظمت کی ایک نشانی انسان کے وجود میں پائی جاتی ہے کہ انر وائس آپ کے اندر سے زندہ ہو، تو پھر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ابھی ہم ختم اللہ علی قلوب کی کیٹیگری میں نہیں ہے، الحمدللہ ابھی دروازہ توبہ کا کھلا ہے، چانس ہے ہمارے پاس اپنی زندگی بدلنے کا۔ دوسرا اثر گناہ کا یہ ہے کہ ایک دفعہ گناہ کر لیا جائے تو مزید آگے شیطان وسوسہ کرتا ہے، مزید گناہ کی جانب قدم بڑھانے کو جی چاہتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی انسان کے نفس میں ایک ڈائمنشن ہے کہ سورہ یوسف میں آپ پڑھیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، وہ جو قصہ ہے ان کا زلیخا کے ساتھ کوڈ ہوا ہے، وہاں پر حضرت یوسف کہتے ہیں پروردگار میرا نفس بڑا خطرناک ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ یہ جو نفس اور اس کا میٹیریل ڈائمنشن جو نیچے کی جانب ہے، اسپرچویلٹی کی طرف نہیں، جو اسپرچویلٹی والا نفس ہے وہ نفس مطمئنہ کہلاتا ہے، لیکن جو فزیکل ڈائمنشن میں نفس ہمارا کام کرتا ہے ڈیزائرز کی شکل میں، یہ وسوسہ کرتا ہے، برائی کی طرف راستہ دکھاتا ہے۔ بس مزید ایک گناہ کیا تو آگے دوسرے گناہ کا انسان کو موقع ملتا ہے، انسان اور آگے بڑھتا ہے، طبیعت ایسی انسان کی، نفس ایسے۔ تیسرا اثر، گناہ کرنے سے عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں اور حافظہ کام ہو جاتا ہے، اور خاص کر وہ اذہان کہ جو تعلیم کی وادی میں قدم رکھے ہوئے ہیں انہیں سخت حافظہ ضرورت ہوتا ہے، ایک قوی حافظے کی ضرورت ہوتی ہے، اور گناہ سے بچنے والوں کے حافظے قوی ہوتے ہیں، ان کے ذہن سٹرانگ ہوتے ہیں، مائنڈ سیٹ ان کا محفوظ رہتا ہے، اپنے ویژن کی جانب متوجہ رہتا ہے۔ گناہ عقل پہ پردے ڈالتا ہے، کیسے؟ پروردگار عالم نے سورہ انفال میں فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک شرارت کرنے والوں میں سے بدترین وہ موجودات ہیں کہ جو گونگے و بہرے ہیں، حقیقت کو نہیں دیکھتے سنتے، اور لا یعقلون ہیں، نادان ہیں، احمق ہیں اور سفیہ ہیں، جو عقل استعمال نہیں کرتے۔ تو یعنی وہ شرارت جو ہے عقل استعمال نہیں کرنے دیتی، گناہ کا جو تصور اور کنسیپٹ ہے عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ چوتھا اثر کیا ہے کہ جب عقل پہ پردہ آ جاتا ہے تو انسان میچورڈ جلدی نہیں ہوتا، جسے آپ کہتے ہیں نا واقعاً بہت ہی یہ پختہ فکر کا آدمی نہیں ہو سکتا۔ گناہ گار انسان ریشنلی طور پہ میچورڈ نہیں ہوتا، ہمیشہ غلطی کرتے، فیصلے لینے میں غلطی کرتے، زندگی کے بہت ہی اہم مراحل میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی غلطی کر جاتا ہے اور پچھتاتا خود ہے، پھر بس میچورڈ نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو عقل استعمال نہیں کرتے ان کے دماغوں پہ ہمیشہ پلیدی رہتی ہے۔ پلیدی وہ نہیں ہے جو نجاست ہوتی ہے، گندگی، وہ نہیں، یہ مانوی پلیدی ہے۔ مانوی پلیدی مطلب یہ کہ وہ پیور نہیں ہوتے، ان کا نفس مطمئن نہیں ہوتا، غلطی کرتے ہیں۔ یہاں رجس سے مراد غلطی ہیں، نفاق کی غلطی، ریاکاری کی غلطی، گناہوں کی غلطی۔ اور پانچواں اثر ہے روحانی فطرت پہ پردہ پڑ جاتا ہے، وہ جو سول ہے اور اسپرچل ڈائمنشن انسان کا وہ پس پردہ رہ جاتا ہے، اس کی اندر سے ڈیمانڈز ہی انسان کو معلوم نہیں ہو پاتی کہ میری روح کیا چاہتی ہے۔ میدے کا تو پتہ ہے ہمیں کھانا چاہیے، پیاس کا پتہ ہے پانی چاہیے، لیکن جو گناہگار ہے اس کی روح کو نہیں معلوم مجھے کیا چاہیے اور روح کی ڈیزائرز کیا ہیں۔ ایک جدا بہت مفصل تفصیلی ٹاپک ہے، کبھی انشاءاللہ توفیق ہوئی تو پھر اس پہ بولیں گے کہ ہمارے روحانی ڈیمانڈز کیا ہیں۔ یہ تو مسلم ہے نا، ہر انسان جانتا ہے کہ ہماری زندگی کس کی وجہ سے ہے، روح کی وجہ سے ہے، یا کوئی اور ایلیمنٹ آپ کا بیولوجیکلی طور پر روح ہے نا، انسان کی روح ہے جس کی وجہ سے سانس چل رہی ہے، نشو و نما ہو رہی ہے اور انسان روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی روح کی وجہ سے آپ میں موومنٹ پائی جاتی ہے، اسی روح کی وجہ سے آپ میں سینس پایا جاتا ہے، لیکن روحانی تقاضے کیا ہیں یہ جدا ٹاپک ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جو گناہگار ہوتا ہے اس کی روح پہ پردے آ جاتے ہیں، اور اس کے بارے میں پروردگار عالم فرماتا ہے کَلَّا بَرَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ،
روح کے کنسپٹ کو قرآن کریم نے قلب کے ورڈ میں استعمال کیا ہے. یہ ٹرمینالوجی ہے اس قرآن کریم کی. جہاں قلب کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد ہے روح، وہ آپ کے جسم کا ایلیمنٹ کہ جس کے ذریعے سے آپ برقرار ہیں. تو کیا ہے گناہگار؟ گناہگار ایسا ہوتا ہے بران علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ جاتا ہے، بما کانوا یکسبون، اس کے ذریعے کہ جو کچھ انہوں نے برائیاں کی ہیں. چھٹا اثر، گناہگار انسان کی زندگی میں عبادت کا سکون نہیں ہوتا، بلکہ کنسپٹ ہی نہیں ہوتا. گناہگار انسان عبادت کی جانب مائل نہیں ہوتا، اسے کوئی رغبت نہیں ہوتی. اس میں امام صادق علیہ السلام کی حدیث لے کر آیا ہوں میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وقف القلب فی الغفلۃ عن اللہ، دل پہ پردہ آتا ہے جب انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے. وعلامۃ الوقف، دل پہ پردہ آنے کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے، اس کا سائن کیا ہے؟ زوال و حلاوت الطاعہ، عبادت کی مٹھاس کا ختم ہو جانا. ابھی میں اپنی ذات کو جج کر سکتا ہوں، آپ اپنی ذات کو جج کر سکتے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو سکون ہے یا نہیں ہے، یا بھاگ دوڑ لگی ہے، کوئی اور ذہن میں کیلکولیشن شروع ہو جاتی ہے. جب دعا کرتے ہیں کوئی کنیکٹ برقرار کر پاتا ہے اپنے پروردگار کے ساتھ یا نہیں. یہ یہاں پر ہے کہ دعا یا عبادت اور اطاعت کی مٹھاس اور حلاوت گناہ چھین لیتے ہیں. کہتے ہیں نا ہم نماز پڑھتے ہیں سکون نہیں ہے، مطلب وہ جو رکاوٹیں ادھر ہماری توجہ نہیں ہوتی. اس کے علاوہ اب 6 اثرات جہاں بیان ہو چکے ہیں. 7واں اثر یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے نعمتیں کم ہو جاتی ہیں زندگی میں، برکت نہیں رہتی گناہگار انسان کی زندگی میں. اور اس میں میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد جملہ بڑا پیارا ہے دعائے کمیل میں. دعائے کمیل سنی نا آپ نے، تو اس میں کیا عرض کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں. اور در حقیقت ایک یہاں پر جو میتھڈ اور وے استعمال کیا جا رہا ہے وہ ہے ٹیچنگ پروسیس میں، کہ امام علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو بتا رہے ہیں کہ گناہ کیسی بری صفات چھوڑتا ہے، کیا برے نتائج و نقصانات چھوڑتا ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اے پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں. یعنی نعمت بھی مصیبت میں بدل جاتی ہے. کیسے بدلتی ہے نعمت مصیبت میں؟ ہو نعمت رب کی، مصیبت میں کیسے بدل جائے؟ جیسے ہوا سانس لینے کے لیے کیا ہے آپ کی بیسک ضرورت ہے، گناہگار قوموں کے لیے یہی ہوا عذاب بن جاتی ہے. جیسے قوم سمود مر گئی ہوا میں، طوفان میں، آندھی میں. پانی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے زندگی پانی میں بنائی، وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر چیز کی زندگی کا راز پانی میں. لیکن یہی پانی گناہگار فرعون کو غرق کر گیا، پانی عذاب بن گیا نا. نعمت نقمت میں، مصیبت میں اور بلا میں بدل گئی. 8واں اثر، گناہگار انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی. ہم لوگ بڑا سوچ رہے ہوتے ہیں بھی ہم دعا کرتے ہیں قبول کیوں نہیں ہوتی، دعا کرتے ہیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آداب رعایت نہیں کیے جا رہے ہوتے. اس دل کی دعا قبول ہوتی ہے جو پیور ہو، جو خالص ہو، جس پہ گناہ کی پلیدگی نہ ہو. اس بارے میں مولا فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اے اللہ ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جو دعا کو روک لیتے ہیں، حبس کر لیتے ہیں دعا کو، اوپر جانے نہیں دیتے آسمانوں کی جانب. بس ایک اثر گناہ کا کہ دعاؤں کو روک لیتے ہیں، گناہ دعا مقبولیت تک نہیں پہنچتی گناہوں کی وجہ سے. 9واں اثر، گناہگار انسان ہمیشہ زندگی میں نا امید بھٹکتا پھرتا ہے. گناہگار انسان کو خدا کی رحمت نظر نہیں آتی. اس کے بارے میں پھر مولا علی کا جملہ ہے اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء، اے اللہ ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جو امیدیں توڑ دیتے ہیں، جو کامیابیوں کے راستے بند کر دیتے ہیں. یہ اثر ہے گناہ کا. اور دل پہ تالے لگا دیتے ہیں گناہ. اگر گناہ میں بڑھتا جائے، انسان بڑھتا جائے، توبہ کی جانب لوٹ کرنا آئے، تو یہ گناہ انسان کے دل پہ تالے لگا دیتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، سورہ بقرہ کی آیت ہے. اور 11واں اثر، انسانی کرامت اور عزت ختم ہو جاتی ہے. انسان کی کرامت اور عزت کیا ہے؟ ملائکہ نے انسان کو سجدہ کیا، یہ مقام آدمیت ہے. اور شیطان نے جب مہلت مانگی اللہ سے کہ مجھے تو مہلت دے دے، اور اسے مہلت مل گئی قیامت تک کے لیے، تو کیا کہتے ہیں لأغوینہم اجمعین، رب یاد رکھنا تیرے سب بندوں کو میں بہکاؤں گا. تو مطلب جو گناہ کر رہے اس بہکاوے میں آ گئے، اور شیطان کی حکومت میں وہ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے. انسانی کرامت کھو جاتی ہے، عزت نفس کھو جاتی ہے، اور اس کے
آخری جو پوائنٹ یہاں پہ نوٹ کیا گیا ہے وہ ہے جہنم کی سخت سزا کا مستحق ٹھہرنا، کہ گناہ گار انسان جہنم کی سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ یہ اثرات ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کے نام اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا، بہت ہی سبک ہوگا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ یہ اثرات ہیں گناہوں کے۔ ان گناہوں کے اثرات کو دیکھا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ گناہ انسان کو پست کرتے ہیں، انسان کو رسوا کرتے ہیں، انسان کو ذلیل کرتے ہیں۔ گناہ کا صرف اثر یہ نہیں ہے کہ خدا کو ناراض کرتا ہے انسان گناہ کر کے، نہیں، پروردگار کو پسند نہیں ہے کہ میرا بندہ پستی میں جائے، میرا بندہ گھٹیا حرکتیں انجام دے۔ گھٹیا حرکتیں انجام دینے سے اپنی ذات کو ہم کھوتے ہیں نا۔ اس میں آیت اللہ حسن زادہ عملی ایک شخص ہیں، شاید آپ لوگ جانتے ہوں، ایک فلکیات کے ماہر ہیں، فلاسفر ہیں، عارف ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں اور ریاضی دان ہیں۔ نہ سادہ ریاضی دان، وہ ریاضی دان کہ جو ہر سال خود جنتری، جس طرح آپ کے لکھتے ہیں نا لوگ یہاں پہ بیٹھے آگے بھی سے کاپی کر لیتے ہیں، کاپی پیسٹ کر کے، یہ خود لکھا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے جنتری لکھتے تھے، اتنے ماہر انسان تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ گناہ نہیں کرو چونکہ گناہ کا کام گھٹیا کام ہے اور انسانیت کے شایان شان نہیں ہے۔ بس آخری بات، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں قرآن کریم کی ایک آیت سے استفادہ کرتے ہوئے کہ جس طرح گناہ کے اثرات خطرناک ہیں، اسی طرح گناہ چھوڑنے والے کا مقام بڑا عظیم ہے۔ اس میں بہت زیادہ آگے برکات ہیں گناہ چھوڑنے کے جو مقامات ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم ان کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دو کہ جن سے منع کیا گیا ہے، صرف گناہ چھوڑنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری گزشتہ ساری غلطیاں ہم ریز کر دیں گے، ختم کر دیں گے، جیسے کچھ کیے نہیں۔ اگر گناہ چھوڑنے کا عزم و نیت باندھ لیے تو گویا کوئی غلطی نہیں کی، سب ریموو، سب پاکیزگی مل جاتی ہے انسان کو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ندخلکم مدخلا کریما، جنت میں ایسا باکرامت مقام آپ کو عطا کریں گے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اس کا مثبت رزلٹ ہے کہ جب انسان ایک طرف گناہ کے اثرات دیکھتا ہے کتنے خطرناک ہیں، دوسری جانب یہ دیکھے کہ گناہ چھوڑنے میں پروردگار کیا ہمیں انعام و اکرام کرے گا، تو پھر گناہ چھوڑنا آسان ہے، کوئی کچھ ڈیفیکلٹیز نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔